براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے میٹنگ کی ہے اور صبح جو مراد علی شاہ صاحب سے میٹنگ ہوئی اس میں ہم طے پایا کہ صوبہ اور مرکز مل کر ڈاکوؤں سے نپٹیں گے اور 4 تجاویز، کیونکہ میں واضح کل بھی میں نے کیا تھا، کیونکہ ایک افواہوں کا سمندر لوگ آپ نے پیدا کر دیا جی کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، گورنر آ جا رہا ہے۔ لا اینڈ آرڈر صوبے کا مسئلہ ہے۔ سو نمبر 1، اگر سندھ حکومت چاہے تو سارے صوبے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں اگر وہ چاہیں تو سارے صوبے میں رینجرز مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ جہاں ان کو ضرورت ہو وہ رینجرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صوابدید ان کی ہے کہ وہ کہاں تک چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے پنجاب میں مجھے بتایا، پنجاب میں نہیں کہ پولیس میں انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ ہماری طرف سے جو طے پایا ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کہ جو یہ تاوان، اغوا اور قتل کے ڈاکو جو ہیں ان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کا پرچہ دیا جائے گا۔ ان کے کیسز میں دہشت گردی کی دفعہ جو ہے شامل کی جائیں گی اور ان کو سپیڈی ٹرائل کی عدالتوں میں کیس لگایا جائے گا۔ 3 APC انہوں نے بتایا آج ان کی ٹیکسلا سے چل رہی ہیں، اور اگر ان کو APCs کی اور ضرورت ہوئی تو رینجرز کی طرف سے جتنا اسلحہ ان پولیس کو ضرورت ہوا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پولیس کے ساتھ بیک اپ کے لیے بھی رینجرز کام کرنے کے لیے تیار ہے جہاں سندھ حکومت چاہے، اور ہر قسم کا اسلحہ سمیت ڈرونز کے بھی پولیس کو دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ ڈاکو راج کا جو ایک جس سے سوشل میڈیا میں بہت بڑا طوفان اٹھا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور گورنر سندھ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، پھر MPA سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی، ان کے بھی کافی سارے، اور خاص طور پر گورنر صاحب نے یہ گورنر صاحب نے دیا ہے، میں صوبائی سیاست نہیں کرتا، کہ رحمت آبڑو کا انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کی حکومت سے درخواست کریں، جو سینیٹر سیف ابڑو کے بھائی ہیں، وہ JIT میں دیا جائے سندھ کی گورنمنٹ سے، اور سارے MPAs کی درخواست تھی کہ میں گورنر کے بہاف پہ یہ بات کروں۔ فورتھلی، اتنے معاملات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں گاہے بگاہے کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں ابھی وہ جو صورتحال ہے اس سے وہ نبٹ لیں، شکارپور اس صورتحال سے وہ خود نبٹنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری رینجرز بھی بالکل الرٹ ہے، جب ان کو ضرورت پڑے وی آر فار دیئر سپورٹس۔ امن جو ہے وہ صوبے اور مرکز کا مشترکہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اور انسانی جانوں میں کوئی صوبے یا قانون کی مرکز کی بات نہیں ہوتی، اور صوبہ سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے۔ نادرا والوں کو بلا کے میں نے وارن کر دیا کہ صرف نوکریوں سے نہیں جائیں گے، قانون کے تحت وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو کراچی میں خاص طور پر تنگ کیا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں کا لوٹا ہے جعلی اور غلط شناختی کارڈ بنا کے، اور اس میں ایسے لوگوں کے بھی کارڈز تھے جو کہ ٹیررسٹ بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے اور دہشت گردی میں ملوث تھے۔ انشاءاللہ اسی مہینے، اگلے مہینے کے 8-10 دن تک جھاڑو پھیر دیں گے، صاف کر دیں گے نادرا میں، کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور آخری سوال جو میں سندھ کے مسئلے سے میں انشاءاللہ تعالی کل نہیں تو پرسوں تک پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دے دوں گا۔ نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے، تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے کوئی سندھ میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری میٹنگز جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے
جو کہ میری اداروں سے میٹنگ ہوئی، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ بعض اس کچے کے علاقے میں جو 4-5 گروپ ہیں اس میں بعض ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں. ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ پولیس کو صوبائی حکومت، انٹیریئر منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے انڈیپینڈنٹ کرے گی اور بہتر پرفارمنس کے لوگوں کو اور سیاست سے آزاد ہو کر اور کسی قسم کی سیاسی گروپ بندی سے آزاد ہو کے صلاحیتوں کی بنیاد پر آفیسرز کو لگایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو بدلا ہے کیونکہ ان کی پلاننگ جو ہے یا ویل پلان آپریشن نہیں تھا، اور اگر ضرورت محسوس کی تو میں نیکسٹ ٹائم، اس وقت تک آپریشن مجھے یقین ہے مکمل ہو چکا ہوگا کچے کا، میں خود بھی وزٹ کروں گا کچے کے علاقے میں، اور تمام معاملات جو ہیں اس میں تمام اداروں کے تمام ادارے ایک لائنر لینتھ پہ ہیں کہ اس ڈاکو راج سے جو ہے، جو کہ کچے کے علاقے میں شکارپور ہے اور جیکب آباد ہے، اس علاقے میں نافذ ہے، اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نپٹا جائے گا. اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ اسلحہ ہم دے دیں گے. کوشچن پلیز. اچھا، ماضی میں بھی یہ اسی طرح کا ایک ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوا تھا، پھر وہ سیاسی آپریشن بن گیا تھا سندھ کے اندر خاص طور پہ. یہ آپریشن بھی میں نے آپ کو آتے ہوئے کل ایئرپورٹ پہ عرض کی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کا یا حکومت کا عمران خان صاحب کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ کہیں گے ہم نے پورے سندھ کے لیے، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ رینجرز کو یوز کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، عمران خان صاحب کے 2.5 سالہ دور میں 12 سے زائد بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں. رنگ روڈ سے متعلق اسکینڈل میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے، چینی کا اسکینڈل، تو وزارت داخلہ کے ماتحت ایف آئی اے ہے اور دیگر ادارے، کب لوگ ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی جن کے اسکینڈل میں نام ہے؟ تمام سکینڈلز کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی زمین بیچتا ہوں. میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے، میں بیچوں، میری مرضی. کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہوگی. ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئیں تو ٹھیک ہے. جی ابھی بھی میں جی کل جو ہے واقعہ پیش آیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر جو ہے پرویز شوکت صاحب اور ان کے آر آئی یو جی کے صدر کے ساتھ وہاں پہ حملہ ہوا. پارلیمنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر دور پولنگ کلینک پہ جب وہ ایک جرنلسٹ سے ملنے گئے جس نے شوکت صاحب میرے بہت محلے دار ہیں، میرے عزیز ہیں، جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. ان کا نمبر لکھ لیں، آپ کو فون پہ بھی اطلاع کروں. جی مجاہد بریلوی، آپ کا جب یہ اعلان ہوا کہ وفاق نوٹس لے گا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بس شیخ صاحب آئیں گے اور مار دہاڑ سے بھرپور تقریر کریں گے، لیکن پرسوں آپ کی آمد سے قبل ابھی جب یہ خبر آتی ہے تو گورنر صاحب تمام چینلوں پر آ کر یہ بیان دیتے ہیں، اور جس سے جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے کہ سندھ آئی جی کو نکالا جائے، سندھ میں امن کا امتیاز ہے. 2 صوبوں کے تو میں خانے گورنروں کے ہمیں نام نہیں پتا، تیسرے صوبے کے سرور صاحب اس لیے جانتے ہیں کہ لندن میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں گورنر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کی حکومت کا. دیکھیں تحریک مجاہد بریلوی صاحب، آپ میرے بڑے قابل احترام ہیں. سندھ میں پی ٹی آئی کو کئی شکایات ہیں، ان کے تحفظات ہیں جو میں نے سنے ہیں، لیکن میں نے بیان کرنے مناسب نہیں سمجھے. میں پی ایم صاحب کو وہ بھی بتاؤں گا، یہ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں. باقی میرے ذمہ جو کام ہے میں وہی کام کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور وہ رپورٹ مجھے صرف رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا، اور میں نے کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے ان 72 گھنٹوں میں میں نے ملاقات نہ کی ہو، اور سب کی رپورٹیں ساتھ. جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اب یہ کہاں سیٹل ہو رہا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا بھائی جان. صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ نون میں سے شین نکلے گی، لیکن نون میں سے تو شین نہیں نکلی، پی ٹی آئی میں سے جیم نکل گئی ہے. کوئی سوال چھوٹا چھوٹا کرے نا ٹائم تھا. آنے والے وقتوں میں پہلے مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی یا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے؟ عمران خان، کل میں نے کہا تھا
मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं, कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। मुझे आप जवाब देने दें, आपका सवाल करने का हक है, आपको सवाल करने का हक है, मुझे आप जवाब से नहीं रोक सकते। सो अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अब आप सवाल, हर आदमी एक सवाल करे। अब ये एक सवाल रह गया, उसके बाद आपको दे देता हूं। बड़ा अहम सवाल इसने किया, इसने कहा नून, अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो जीम नजर आ रही है सबको? नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। अब मैं इसके बाद इधर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये बता दें कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है, और इस वक्त छोटा छोटा सवाल करें। दाखिला की मिनिस्ट्री सर आपके पास है, हम देख रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन के लिए कौमी असम्बली में कानून ला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, हम इसी आने वाले महीने में बजट के साथ ही मिसिंग पर्सन का कानून पाकिस्तानी फिजाई अड्डे देने की बात हो रही है। तालिबान ने बिना नाम लिए ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो आप मुस्तकबिल क्या देखें, खुदा ना खास्ता इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन या किसी 42 मुल्क वहां जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहां से, समुद्र के ऊपर से, बलूचिस्तान के ऊपर से जाएं, लेकिन जो यहाँ पे एयर बेसेस थे कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा। और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और अफगानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। सवाल ये है, आपने ये कहा कि इमरान खान तुन की हुकूमत करे, क्या अवाम को महंगाई में तुन के या? देखें, महंगाई है, दुनिया में हुई है महंगाई है। इमरान खान के दौर में कितनी गाड़ी बिक रही है, कितना सीमेंट बिक रहा है, कितना सरिया, 70%, कितना दुनिया में। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं गरीब का हामी हूं, और मैंने इस कैबिनेट में एक ही बात की है कि तनख्वाह पेशा लोगों की, खा प्राइवेट हो सरकारी हो, तनख्वाह बढ़ाई जाए। शौकत तरीन मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने उससे 3 मुलाकातें की हैं एक ही काम के लिए, तनख्वाह बढ़ाओ ताकि ये महंगाई का जो एक हम पे मसला है इसका हल तनख्वाहें बढ़ाना है, और वो हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं हूं, जब आपको कहा अभी 10 मिनट है, जब मैंने आप वादा किया कि आज आपको 15 मिनट दूंगा, पूरे 15 मिनट दूंगा। शेख साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि आज सिंध हुकूमत ने फिलहाल आपसे किसी भी किस्म की हेल्प लेने से इनकार कर दिया है, ऐसे ही? मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत से ने हमारे साथ बहुत अच्छे मामला तय किए, और हम हुकूमत हैं, कोई आड़त मंडी नहीं है, हम कोई आड़त की दुकान नहीं है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत के वजीर आजम का नाम है, और सिंध की मुंतखब हुकूमत ने जो कानून के 18वीं तरमीम के तहत जो उसको इख्तियारात हैं, इमरान खान उसको वायलेट नहीं करेगा। हम और सिंध की हुकूमत मिल के डाकुओं को ख़त्म करेंगे, और इसमें क्या करना था, कोई हमने MOU साइन करना है। शेख साहब ये फरमाइएगा, असद उमर साहब कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, आपकी अपनी राय क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है, असद अली तूर नामी सहाफी को इस्लामाबाद का निशाना बनाया, कौन लोग हैं? असद, इब्सार, ये सारे लोगों में से असद के केस में हम करीब हैं, शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर उसके किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, और बाकी ये ऐसे लोग हैं जो हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बेटे, आप असद उमर साहब देखें, कराची के वो सन ऑफ दी साइल हैं, मैं वजीर दाखिला ज़रूर हूँ। जितना आपने मीडिया में शोर डाला है उस पर भी थोड़ा सा आप गौर फरमाएं। अब यार जवाब तो दे लो ना। मेरी राय ये है कि इस्लाह के काबिल है, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक, हम सूबा और मरकज मिल के इसको ठीक करेंगे। इसका एक दफा खत्म कर रहा हूँ यार। सर, कच्चे के इलाके में जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो इतना जदीद है, तो क्या वो सिक्योरिटी
دیکھیں پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلحہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں جائے آپ, میری آپ بات سن لیں, آپ جس سائز کی اس کی دیگ ہے اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں, پاکستان میں اسلحہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچے کو علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ SRA BLA سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں, اور افغانستان کی موجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. ہم مل کے دہشت گردوں, ڈاکوؤں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغوا کو نندان کو, یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. بس ہو گیا سوال ہے. شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی, 14 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. امید تھی یہ عمران خان کی حکومت, اب 2.5 سال ہو گئے, 162 ارب کا وعدہ کیا, بلو لائن. دیکھیں سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کریں. اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو جی, لاسٹ 5 منٹس. راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے, اور علی ظفر جو ہے ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر کیا. میں آپ کو ایز اے جینٹلمین کہتا ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں. شیخ صاحب کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو آپ رینجرز فراہم کریں, لیکن کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرائم رینجرز کے پاس اختیارات کے پاس. دیکھیں یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے. دیکھیں کراچی میں آپ کو سارے حالات پتہ ہے. آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا تھا, لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو. میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کے میڈیا کو, آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آج لائے ہو, آپریشن لائے ہو. بابا اسی تاریخ کو, کل کی تاریخ کو ہوا. کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا ہے, نہ گورنر آج آ رہا ہے. پہلے اس کا لے لوں پھر. کورونا ویکسین کے لیے نادرا شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا, لیکن 1.5 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ جو بلاک ہیں, ان شہریوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے, اور یہ جو نادرا میں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے, قانون ہوگا اور نادرا کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے. جھاڑو پھیر دیں گے, جھاڑو پھیر دیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے دہشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے. لیٹ می سے, دیکھو آپ آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, جواب دینا میرا رائٹ ہے. جو لوگ اس پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرے ایم کیو کے ساتھ بچپن سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے. برا نہ منانا, میں بالکل سٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, ہماری آج بھی میری ایم کیو ایم سے اچھی سلام دعا. علی رضا عابدی کے خاتون کو کب پکڑیں گے اگر آپ کے ایم کیو ایم سے اتنے اچھے تعلقات ہیں؟ بھائی قاتلوں کو جس کے بھی ہوں, اس کے لیے ضروری نہیں ایم کیو ایم, کوئی پٹھان ہو, مہاجر ہو, بلوچ ہو, کوئی قاتل ہو, اس کو پکڑا جانا چاہیے. اب تو آپ اپنے سوالوں کا, اب میرا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا. اس کا مطلب سر میں کچے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا رہے ہیں سر جی, میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں پہ. آپ نے میرا خیال دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بہت دیر ہے, آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں, وہ لے چکا ہے. ٹھیک کریں گے, آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بہت صحیح بات کی ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سب سے بڑی بات, جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے ای پاسپورٹ کے حوالے سے بات کی تھی, ابھی تک اس کا ڈیزائن, اس کا سب چل رہا ہے. پیسے انہوں نے بہت کروڑ روپے اضافہ مانگا ہے, کیونکہ جس کمپنی کا ٹینڈر ہوا ہے اس کمپنی سے بات چل رہی ہے. فائنانس والوں میں کیس گیا ہے, ہم ای پاسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. انہوں نے اپنا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا. ان سے بات چیت کریں. 3 کوسچن لاسٹ. کراچی میں بیریا ٹاؤن کے نام پر مقامی لوگوں کے لیے نیا, یار میں سیاسی کام کے لیے آیا ہوں, میں بلڈرز کے لیے نہیں آیا. برا نہ منانا جی. لاسٹ 3 کوسچن بس. ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم جو ہے وہ ایک کرپشن میں ملوث تھے. اس کرپشن کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر اینٹی کرپشن نے لیا, لیکن وہ کیس اب ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا نہیں ہوگا, آپ بے فکر ہیں. شیخ رشید جب تک وزیر داخلہ ہے
کرپشن کا کیس عمران خان کی ہدایت پہ کبھی ٹھنڈا سیکنڈ لاسٹ آپ کا ہو گیا ایک پہلے چیئرمین نادرا کے تقرری کی سمری اس کیبنٹ میں چلی جائے گی آپ کر چکے اچھا ایک یہ اور ایک یہ کر دی میں نے کر دی لاسٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی میں اکثریت ہے جو آدمی بجٹ میں ووٹ نہیں ڈالتا وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے آج صبح ہی ملاقات ہوئی ہے اور یہ طے پایا ہے کہ صوبے اور مرکز مل کر ڈاکوؤں سے نمٹیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ سے ڈاکو راج کو ختم کر کے ہی دم لیں گے.